پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ، یہ مکمل ہو گیا تھا۔ نماز جنازہ کے متعلق کچھ احتیاطیں جسے ہم مدنی پھول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق کچھ مدنی پھول۔ کیا جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جوتے پہن کر پڑھ رہے ہیں تو پھر جگہ اور پھر جوتے کا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر جوتا اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر دونوں کا جو ہے وہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ یہ بہت اہم سے سوال ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ میں کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی بے شک اس کے لیے جنت واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 3 صفیں جو ہے نا وہ نماز جنازہ کے اندر بنا لیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ 3 صفوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی، یعنی کہ جس کے جنازے کے اندر 3 صفیں ہوئیں تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں سب سے افضل صف کون سی ہے؟ ہاں، اس کے اوپر خاص توجہ دیں۔ نماز جنازہ کے اندر سب سے افضل صف جو ہے وہ کون سی ہے؟ نماز جنازہ میں سب سے افضل جو صف ہے وہ سب سے پیچھے والی صف، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ فرض نماز ہو تو سب سے افضل صف کون سی ہے؟ سب سے پہلی، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ کے اندر سب سے افضل جو صف ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے آخر والی، ٹھیک ہے۔ آگے پہلے ہم نے تجہیز، تکفین اور نماز جنازہ کے متعلق یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی معلومات ہم نے جو ہے نا وہ لیں، پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یاد کرنا ہے۔ آگے تدفین یعنی کہ دفن کرنا۔ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر کے پاس کس طرف رکھنا چاہیے؟ میت کو قبر سے قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلے کی طرف سے قبر میں اتاری جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قبر ہے نا، تو قبر کھودی ہوئی ہے تو میت کو اس کے اندر دفن کرنا ہے، اتارنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی چارپائی جو ہے نا وہ جس طرف قبلہ ہے نا اس طرف رکھی جائے، دوسری طرف نہ رکھی جائے، ٹھیک ہے، بلکہ قبلے کی طرف رکھی جائے اور ادھر سے اس کو پھر قبر کے اندر اتارا جائے۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ میت قبر میں اتارتے وقت حسب ضرورت 2 یا 3 آدمی کافی ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ لوگ قوی اور نیک ہوں، یعنی کہ طاقتور بھی ہوں اور پرہیزگار نیک بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 2 یا 3 آدمی کافی ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ قوی اور نیک ہوں۔ عورت کی میت قبر میں اتارتے ہوئے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ عورت کی میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، عورت کی میت قبر میں محرم اتاریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہوں تو دیگر رشتہ دار، یہ بھی نہ ہوں تو پرہیزگاروں سے اتروائیں۔ نیز میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ محرم ہوتے ہیں کہ جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ اس کے عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی وہ آگے آئیں. ٹھیک ہے. اگر وہ بھی ہم وہاں پر موجود نہ ہوں تو پھر پرہیزگار آدمی متقی جو ہیں ان کو کہا جائے وہ قبر میں اتاریں. اور جب عورت کی میت قبر میں اتاریں تو اس کے اوپر کپڑا کریں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا جائے. وہ جو پڑیاں وغیرہ اوپر رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو تختہ کہتے ہیں. وہ پڑیاں اوپر رکھنے تک اوپر کپڑا رکھیں. ٹھیک ہے، تاکہ عورت کی میت جو ہے اس کے اوپر پردہ ہو. میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں. کون سی؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. ٹھیک ہے. کوئی بھی میت ہو نا، اس کو قبر میں اتار کے تو یہ دعا جو ہے نا یہ پڑھتے. میت کو قبر میں اتارتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں. میت کو قبر میں لٹاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ میت کو قبر میں لٹاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں. میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں. اگر سیدھی کروٹ پر لٹانا ممکن نہ ہو تو اس کا منہ پھیر کر قبلے کی طرف کر دیں. اس کا منہ پھیر کر قبلے کی طرف کر دیں، بشرطے کہ آسانی سے ہو، ورنہ زبردستی نہ کریں کہ میت کو تکلیف ہوگی. آگے نمبر 3، کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، نہ کھولی تو بھی حرج نہیں. صرف چہرہ اس کا جو ہے نا وہ ننگا کر دیا جائے. گرہ جو ہے وہ نہ بھی کھولیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھول دیں. ٹھیک ہے، کہ اب اس کی جو ہے حاجت نہیں ہے. ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں، اور اگر وہ سیدھی کروٹ پر نہ لیٹ سکے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیں. یعنی کہ صرف منہ ایسے گھما کر قبلے کی طرف کر دیں. اور اگر وہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی رہنے دیں کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے. کفن کی بندش یہ کھول دینی ہے آپ نے، جو اس کے اوپر گرہ لگی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹاکی کے ساتھ ان سار باندھا ہوتا ہے اور جو ہے وہ باندھے ہوتے ہیں، ان کو کھول دیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کھولتے، مثلا کہتا ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں رہا یا نہیں کھولنے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ دونوں طریقے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھول دیے جائے. آگے قبر پر مٹی ڈالنے کا طریقہ. یہ کیا ہے؟ قبر پر مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں. یعنی سرہانے کی طرف سے 3 بار ہاتھوں سے مٹی ڈالیں. پہلی بار یہ کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈالیں، یعنی کئی وغیرہ سے یا بیل جاب جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سنت کیا ہے کہ 3 ہاتھ سے، یعنی کہ 3 بک جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 دفعہ ہاتھ سے مٹی ڈالیں. پہلی دفعہ کیا کہنا ہے؟ منہا خلقناکم، اور دوسری دفعہ کیا کہنا ہے؟ وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ کیا کہنا ہے؟ ومن. ہاں، اس کے بعد پھر جو باقی مٹی ہے وہ کسی بھی چیز کی آپ سے ڈال سکتے ہیں. قبر کس قدر مٹی ڈالنا چاہیے، یعنی قبر کے اوپر کس قدر مٹی ڈالنا چاہیے؟ قبر پر صرف اسی قدر مٹی ڈالیں جس قدر قبر سے نکلی ہو، اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جتنی قبر سے مٹی نکلی ہو صرف وہی اس کے اوپر ڈالی جائے. اس سے زیادہ اگر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مکروہ. ٹھیک. قبر کیسی بنانی چاہیے؟ قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھال والی بنانی چاہیے.
قبر زمین سے کس قدر اونچی ہونی چاہیے؟ قبر زمین سے ایک بالشت اونچی ہو یا اس سے معمولی زیادہ. ایک بالش یعنی ایک گٹھ کی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہاتھ، ٹھیک ہے، جس کو ہم گٹھ کہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے، یا اس سے تھوڑی سی زیادہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تدفین کے بعد کے امور کیا ہیں؟ ہاں جی، تدفین کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تدفین کے بعد درج ذیل کام جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1، پانی چھڑکنا سنت ہے. اس کے علاوہ بعد میں پودے وغیرہ کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکیں تو جائز ہے. آج کل جو بلا وجہ قبروں پر پانی چھڑکا جاتا ہے اس کو فتاوی رضویہ شریف جلد 4 صفحہ 185 پر اسراف لکھا گیا ہے. نمبر 2، دفن کے بعد سرہانے الف لام میم تا المفلحون اور قدموں کی طرف آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا مستحب ہے. اس کے بعد تلقین کریں. اس کے بعد قبر کے سرہانے قبلہ رو ہو کر اذان دیں. پھر قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کرتے رہیں گے اور میت کا دل بہلے گا. ٹھیک ہے، تلقین کیا ہے یہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تلقین کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کہ تلقین کریں، کیا تلقین ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے.